اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا ثم لنحن عالم بالذین هم اولی بها صلیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا فَوَرَبِّكَ پس تیرے رب کی قسم لَنَحْشُرَنَّهُمْ ہم ضرور بضرور جمع کر دیں گے انہیں وَالشَّيَاطِينَ اور شیطانوں کو بھی۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو تخلیق کیا ہے اور اس سے پہلے وہ کچھ نہ تھا۔ تو اب آگے اللہ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر دے گا، ان کو بھی اور ان شیاطین کو بھی، چاہے یہ شیطان انسانوں میں سے ہیں یا جنوں میں سے ہیں۔ ثم پھر لنحضرنہم ہم ضرور بضرور حاضر کر دیں گے انہیں حول جہنم جہنم کے ارد گرد جثیا دو زانوں۔ اب انسانوں کے ساتھ شیطانوں کو بھی جمع کیا جائے گا کیونکہ یہ وہ انسان ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں اور بغاوت میں زندگی گزار کر آئے ہیں، اور ان کو گمراہ کرنے والے شیاطین چاہے وہ انس ہیں یا جن ہیں سب کو ہی حاضر کر دیا جائے گا۔ اور یاد رہے کہ عربوں میں سے کچھ قبائل جنوں کی پرستش بھی کیا کرتے تھے، تو اب گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے دونوں کو ہی جہنم کے آس پاس جمع کر دیا جائے گا۔ ثم پھر لننزعن ہم نکالیں گے، چھانٹیں گے، من کل شیعۃ ہر گروہ میں سے، ایہم کون ہے ان میں سے، اشد علی الرحمن عتیا رحمان کی سرکشی میں سب سے بڑھ کر۔ تو اللہ کی نافرمانیوں اور بغاوتوں میں سب سے بڑھ کر کون کون لوگ ہیں، ہر گروہ میں سے ان کے چیدہ چیدہ لوگوں کو چن لیا جائے گا۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ بڑے بڑے لیڈر ہیں، بڑے بڑے رہنما ہیں، بڑے بڑے پیشوا ہیں کہ جنہوں نے اپنی جماعتوں کو، اپنے گروہوں کو، اپنے خاندانوں کو گمراہ کیے رکھا، انہیں انبیاء کی باتوں سے منع کیا، ان سے روکا، صراط مستقیم کو اختیار کرنے سے منع کرتے رہے۔ جس طرح اہل مکہ میں بھی دیکھیں کہ اکثر جو لوگ حضور کی مخالفت کرنے والے تھے وہ مشرکین مکہ کے سردار تھے، اور ان کی مخالفت کی وجہ سے بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے، کیونکہ عمومی طور پر عام لوگ اپنے رہنماؤں اور پیشواؤں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ثم پھر لنحن عالم پھر ہم خوب جاننے والے ہیں، بالذین ان لوگوں کے بارے میں، ہم اولا بہا صلیا کہ جو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کیے جانے کے مستحق ہیں، کہ ان میں سے کون کون جو سب سے زیادہ مستحق ہیں، سزاوار ہیں جہنم کے، ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے۔ تو گویا جہنم میں بھی ان کو پیشوا بنا کر، لیڈر بنا کے، ان کی پیشوائی میں باقی قوم کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی، إِلَّا وَارِدُهَا مگر وہاں آنا ہے، كَانَ عَلَى رَبِّكَ یہ بات ہے آپ کے رب پر، حتمًا مقضیہ طے شدہ، امر واجب۔ پہلی آیات میں تذکرہ کیا گیا کہ جہنم کے آس پاس مجرموں کو جمع کر دیا جائے گا، جو ان کی کیفیت بیان کی گئی ہے، جس میں لفظ جثیہ استعمال ہوا تھا۔ جثیہ کا معنی ہوتا ہے دو زانوں اور اکڑوں بیٹھنے کے۔ تو یہ خاص مجرموں کی نشست ہے کہ ان لوگوں کو پہلے جہنم کے آس پاس جمع کیا جائے گا اور پھر وہاں سے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اب جہنم کے اوپر سے گزرنے کا ایک منظر ہے جسے پل صراط بھی کہا جاتا ہے۔ کثرت سے احادیث اس بارے میں موجود ہیں کہ ہر شخص نے یہاں سے گزرنا ہے۔ اب ہر انسان اپنے ایمان کے حساب سے وہاں سے گزرے گا۔ یہاں سے گزرتے ہوئے انسانوں کے پاس ایک نور ہوگا، روشنی ہوگی، جو ان کے اعمال کے سبب سے ہوگی۔ اب جو انسان دنیا میں جتنی اچھی زندگی گزار کر گیا ہوگا وہ اتنی ہی آسانی سے یہاں سے گزر جائے گا،
کوئی تو پلک جھپکتے گزر جائے گا۔ ان کی تفصیلات صحیح احادیث میں موجود ہے۔ موجودہ دور میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ تمام اہل ایمان کو بھی اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، یا یہ کہ جو پل صراط کے حوالے سے تفصیلات بیان کی گئی ہیں اس سے تو گزرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ جب ہم اس دنیاوی ذہن اور جسم کے حساب سے سوچتے ہیں تو شاید ہمیں یہ بات مشکل لگتی ہے، لیکن وہاں کے معاملات یقیناً ایسے نہیں ہوں گے جیسا کہ ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں۔ اس دن سب کچھ بدل چکا ہوگا، اس لیے وہاں سے اہل ایمان گزریں گے، اور اگلی آیت مبارکہ میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے۔ کہ یہاں سے گزرنا تو ہر ایک نے ہے، لیکن فلاح پانے والے وہی ہوں گے جنہوں نے تقوی والی زندگی گزاری ہوگی۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو، فیہا جسیہ، اس میں زانوں کے بل۔ تو اس مرحلے سے بھی اہل تقوی، اہل ایمان لوگ تو نجات پا جائیں گے، لیکن ایسے ظالم لوگ یہاں پر ناکام ہو جائیں گے، اور بالآخر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ٹھہرے گا۔ اللہم انا نسألک العفة والعافیة فی الدنیا والآخرہ وما علی الا البلاغ۔